جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں ہاسپٹل کے بیڈ پر نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سی مرتبہ اس پر خون بھی لگا ہوتا ہے اور پیشاب کے قطرے بھی لگے ہونے کا شک ہوتا ہے، تو اس حالات میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نماز کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے۔ بسا اوقات زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جن مواقع میں نماز کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہوتا ہے بیماری کا۔ آدمی کبھی کبھار ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آدمی صاحب فراش ہو جاتا ہے، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس میں آدمی بستر پر لیٹا ہی رہتا ہے، اس کے اندر اٹھنے کی، کھڑا ہونے کی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ یا یہ کہ آدمی ہسپتال کے بیڈ پر ہے، وہاں آدمی کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو، چونکہ نماز ایسا ہی رکن ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اصل امتحان آدمی کا ایسے موقع پر ہی ہوتا ہے کہ کیا آدمی ایسے موقع پر نماز کو بیماری کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے ایسے بندے پر رشک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے درمیان ایسے بندے پر فخر فرماتے ہیں کہ آدمی اس قدر بیمار ہے، ایسی ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا ہے کہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، بلکہ لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے فریضے سے اس حال میں بھی غافل نہیں ہے۔ تو جب کبھی آدمی خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ آدمی ہسپتال میں بیڈ پر ہو، یا یہ کہ گھر میں چارپائی پر ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہو، تو بستر پر بہت سی مرتبہ کوئی ناپاکی وغیرہ لگ جاتی ہے، پیشاب بھی لگ جاتا ہے، پاخانہ بھی لگ جاتا ہے، یا یہ کہ خون وغیرہ بھی بستر پر لگ جاتا ہے۔ تو جب آدمی اس بستر پر، بیڈ پر، ہسپتال کے اس پلنگ پر نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بستر پر چادر وغیرہ بچھا لے، کیونکہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے، فرض ہے کہ آدمی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ تو جب آدمی پاک صاف چادر اس بستر پر، بیڈ پر بچھا لے گا تو یہ وہم بھی دور ہو جائے گا، چونکہ وہ چادر بالکل پاک ہے۔ اگر بیڈ وغیرہ پر کوئی ناپاکی لگی بھی ہے تو جو چادر اس پر پاک بچھا دی جائے گی تو اس پاک چادر پر نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ آدمی اگر لیٹا ہوا ہے، وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے، چونکہ جب آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں تو آدمی اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ سجدہ کرے گا تو رکوع کے مقابلے میں اگر وہ جھک سکتا ہو، اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ سر کا حصہ بلند ہو جائے، تو جب وہ سجدہ کرے گا تو رکوع کے مقابلے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائے تاکہ رکوع اور سجدے میں فرق واضح ہو جائے۔ اور اگر ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھوں کو رکوع کے بجائے سجدے میں زیادہ جھکا دے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال اس آدمی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ سردی کی وجہ سے، یا یہ کہ مرض بڑھ جانے کی وجہ سے، یا کوئی نیا مرض پیدا ہو جانے کی وجہ سے پانی کا استعمال ڈاکٹر کی طرف سے ممنوع ہوتا ہے۔ تو آدمی ایسے موقع پر پانی استعمال نہ کرے تو وہ تیمم کر لے، یا تو مٹی کا ڈھیلا وہ اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب بھی وہ نماز کے لیے تیمم کرنا چاہے تو تیمم اس ڈھیلے پر کر سکے، مٹی کے اس ڈھیلے پر تیمم کر سکے۔ یا یہ کہ اگر بستر وغیرہ پر یا ہاسپٹل میں کہیں گرد و غبار لگا ہو تو آدمی وہاں بھی ہاتھ وغیرہ لگا کر اپنے چہرے کا مسح کر لے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے، تو تیمم کے نتیجے میں آدمی کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔